حکومتوں میں آنے والے لوگوں کو چنا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کے ایک مزدور سے لے کر بڑے سے بڑے کاروباری انسان کی زندگی میں سہولت دیں گے، اور یہی بنیادی مقصد حکومتوں کا ہوتا ہے۔ جتنا بزنس مین طبقہ ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے ریونیو پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ سرکاری افسر، آرمی کے لوگ، عدلیہ کے لوگ، غرض کوئی بھی ملازمت ہو، بزنس مین کے پیسے سے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں اور ملک چلتے ہیں۔ جو لوگ ملک کے ریونیو یا ملک کو چلاتے ہیں، ملک کے محسن ہوتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ایک بے ضرر کمیونٹی ہے۔ ہم نے کبھی بھی کوئی بھی معاملہ اس ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، معیشت کے لیے آیا، ہم صفِ اول میں کھڑے رہے اور اس ملک کے ریونیو کو قدم قدم پر ہم بڑھاتے رہے۔ ساری دنیا میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بے پناہ عزت ہوتی ہے، اور بہت سارے ملک، امریکہ، ترکی، نام لیں، کوئی شخص بھی اگر 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے، پوری فیملی کو وہ نیشنلٹی دیتے ہیں، اپنی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اتنے محتاط ہیں۔ لیکن یہاں پر جس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے مسائل کیا ہیں، ریئل اسٹیٹ کا ملک کی معیشت میں کردار کیا ہے، وہ آ کر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے اوپر ٹیکسز اور وہ ظالمانہ نظام لگا دیتے ہیں، جو چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن پچھلی حکومت نے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو یہ بہت اچھی طرح محسوس کیا کہ اگر ریئل اسٹیٹ بلڈر کا ہم ہاتھ پکڑیں گے، ملک کی معیشت سنبھل جائے گی۔ کووڈ میں پوری دنیا معاشی طور پر برباد ہوئی، لیکن پچھلی حکومت نے ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کو اوپن ہینڈ دیا۔ ملک کی معیشت نہ صرف سنبھلی، بلکہ اس ملک کی تاریخ میں اتنا زر مبادلہ آیا جس کی کوئی حد نہیں، اور ملک میں وہ سب کچھ حاصل ہوا، معاشی گروتھ، جس کا کوئی تصور نہیں۔ اس کی بنیاد ریئل اسٹیٹ اور بلڈر تھے۔ لیکن یہاں پر یہ ہماری نئی حکومت آئی، اللہ جانے عقل کا لیول اگر آئی کیو چیک کریں تو کم از کم یہ ٹیکسز لگانے والے کا آئی کیو 3 بھی نہیں ہوگا۔ پاگل خانے کے پاگلوں کا آئی کیو سنا ہے 40 ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، ایک شعبہ بہترین انداز سے چل رہا ہے، ریونیو دے رہا ہے، آپ کا ملک کو چلا رہا ہے، اور آپ اس پہ اٹھا کر وہ ٹیکسز ڈال رہے ہیں کہ یہ شعبہ بربادی کا شکار ہو۔ ایسا نہیں ہے، یقینی طور پر بغیر کسی مشاورت کے یہ کام کیا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کی سادگی ہے، انہوں نے ہم سے مشاورت اسٹیک ہولڈر سے نہیں کی۔ یہ اتنے شاطر ہیں کہ جب ملک ہمارا گریڈ لسٹ سے نہیں نکل رہا تھا، یہ فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان کے ساتھ آئی بیگ ٹو سے کر کے مشاورت کرتے تھے، مدد مانگتے تھے۔ ہم نے پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو ایک بات پہ ہم گریڈ لسٹ میں تھے، قائل کیا، اور اس ایک نقطے کو اپنے ملک کے لیے ختم کیا۔ آج ہمارے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پوچھتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹیکس نیٹ ورک میں تو ڈال دیا، لیکن یہ عذاب جو آگے ٹیکسز کا ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ انتہائی محترم دوستو، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس ملک کے شہری ہیں، اور ایک بڑی عجیب بات، میں جو آئی کیو کی بات آپ سے کر رہا تھا، کہتے ہیں جی کہ ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کا شعبہ نان پروڈکٹیو شعبہ ہے۔ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک مائن سے جو ماربل نکلتا ہے، جو کرش، ریت، بجری، مزدور، مستری، کارپینٹر، آپ گننا شروع کریں، تقریباً 70 شعبے، 70 لوگ ایک مزدور سے لے کے آرکیٹیکٹ تک ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کے ساتھ ہیں۔ آپ گننا شروع کریں، 42 انڈسٹریز تو 100% ہیں، اور یہ انڈسٹریز کون سی ہیں؟ چائنا ہماری انڈسٹریز کو کھا گیا ہے، لیکن بلڈر کے ساتھ متعلقہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ بھاری بھرکم انڈسٹریز ہیں، وہ نہیں کھا سکا۔ یہ انڈسٹریز چلتی ہیں، ان کے چلنے سے پورے ملک کا ریونیو آتا ہے، پورا ملک چلتا ہے۔ میں صرف ایک بات گزارش کروں گا، پچھلی حکومت میں ہم سے صرف ایک بات کی گئی تھی، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے،
خدا کا واسطہ اپنی ذات کے لیے نہیں، ملک کے لیے سوچ کے فیصلے کیجیے گا۔ ہم نے الحمدللہ اس ملک کی سوچ کے لیے فیصلے کیے، اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کو ہر وہ فیسلٹی دی جو وہ دے سکتے تھے۔ گزارش صرف اتنی ہے، آج کے دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تحمل کے ساتھ ہم اپنی گزارشات دے رہے ہیں، حکومت کے ایوانوں میں بھی دے چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا باہر ایک جلسہ ہے، یہ جلسہ ابتدا ہوگی اور حکومت کو ایک ویک اپ کال ہوگی کہ آنے والا بجٹ جو آپ جمعے کو دے رہے ہیں، اس میں سے تمام ٹیکسز کو اور اس تمام ظالمانہ قوانین کو آپ ختم کریں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان کی تحریک کی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مزاحمت کا آپ کو شکار ہوگا، جس میں ریئل اسٹیٹ، بلڈر، ڈیولپر، بزنس کمیونٹی، فیڈریشن، آباد، غرض آپ جس ایسوسیشن کا جس کا نام لیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یقینی طور پر اگر ہم کھڑے ہوں گے تو اس ظالمانہ نظام، اس ظالمانہ قوانین کو ہم ختم کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔